ہمارے پاس علی ہیں جی. ہیلو ہیلو غالب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہو آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. زبردست. ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ اچھا، میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ آپ کی جو اپروچ ہے ریلیجن کے بارے میں، کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ آپ زیادہ ہی اینٹی ریلیجن ہے جسٹ سیک آف یور انہیرنٹ فلسفی؟ ویسے آپ کو لگتا کیوں ہے کہ میں اتنا زیادہ اینٹی ریلیجن کیوں ہوں؟ کیونکہ آپ کا میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو آپ کا مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی مٹیریل پروو ہونا چاہیے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مٹیریل ایویڈنس ہوگا تو جو ہے نا، تو صرف آپ کا بیسک اسی چیز کے اوپر آپ کو پوائنٹ آرگیومنٹ ہوتا ہے. نہیں، یہ تو آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، یا آپ مجھے ریزن نہیں بتا رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اینٹی ریلیجن کیوں ہوں؟ میں کوئی ریزن ہوتی ہے نا کور، وہ کیا ہے؟ آئی تھنک سو کہ مین ریزن یہی ہے کہ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا کوئی مٹیریل پروف نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ایگزسٹڈ، مے بی سم تھنگ لائک دیٹ. تو آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا مٹیریل ایویڈنس نہیں ہے اور وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ کانشیسنس. کانشیسنس کا مٹیریل ایویڈنس نہیں ہے؟ نہیں، کانشیسنس کا آپ کے پاس برین کے نرو سیلز ہیں، لیکن اس سے جو کانشیسنس ایوالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کا تو کوئی مٹیریل ایویڈنس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. نہیں، یہی اور بات جس ہے کا نا کہ ایویڈنس ہے یہ تو آپ کا چندہ، آرگیومنٹ ہے نا، یہ نہیں آپ چندہ اس کا کا آرگیومنٹ. ایویڈنس ہے. آپ نے نیورو سائنس پہ آج تک کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں، نیورو سائنس کی مجھے بیسک انڈرسٹینڈنگ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں بتاتی نا اچھا، کہ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ ہیومن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان جنم سے اندھا ہے تو اس کو خواب کیوں نہیں آتے جن میں اسے کچھ نظر آتا ہو؟ اچھا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو خواب نہیں آتے ہوں گے؟ ہاں، تو آپ یہ کسی تو اندھے سے آپ نے بات کی ہے؟ میں نے تو کی ہے. اسے جو صحیح. خواب آتے ہیں ان میں بھی وہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. نہیں، کیوں وہ تو ایسا؟ چلے نہیں، وہ تو ایک اسکیپٹ ہے نا کہ اس کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن نہیں، انسان تو میں بہت آپ کو ابھی ایسے. بتاؤں گا نا کہ کانشیسنس فزیکل ہے. اسی سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کانشیسنس فزیکل ہے. ایک سیکنڈ، لیٹ می. البرٹ آئنسٹائن نے جو جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری ڈسکور کی یار تھی، کیا وہ البرٹ آئنسٹائن کو چندہ بعد میں لے کے آنا، نا ابھی جمپ نہیں لگے گا. پہلے مجھے یہ بات بتاؤ کہ اندھے کو خواب میں درخت کیوں نہیں آتے، اس کی ماں کی شکل کیوں نہیں آتی، رنگ کیوں نہیں آتے، لال پیلا نیلا ہرا کیوں نہیں آتا؟ اچھا، ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر، ایک اسپیسیفک کہ اگر میرے پاس ابھی انفارمیشن نہیں ہے تو میں اگر اس کو نہیں، میں اس کے بارے میں آپ مجھے صرف یہ بتا دو کہ آپ کو اس بات کا جواب نہیں پتا، تو میں بتاؤں گا جواب نا. میں تو آپ سے اس لیے نہیں، وہ پوچھ تو رہا ہوں تاکہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ایزی ہو سمجھنے میں کہ آپ کو کس لیول پہ جواب دینا ہے. میں نے کوسچن پوچھنے کا مطلب یہ آپ کو یہ نہیں پاور کرانا کہ آپ کو آتا نہیں ہے. مجھے یہ اسیس کرنا ہے کہ آپ کو جواب کس لیول پہ دینا ہے. چلیں پلیز کنٹینیو. بھیا، اندھے کو نظر نہیں آتا نا. اندھا جو جنم کا ہوتا ہے نا، اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا کچھ بھی، اس کو خوابوں میں بھی کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانشیس تو ہے، کانشیس ہے وہ صرف ساؤنڈ کی دنیا میں. اب میرے پاس تو ایسے میرے دوست ہیں جو کہ اندھے ہیں، اور ہمارے پاس اتم آتا ہے. اتم جو ہے وہ جنم سے اس کی بنائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے میں نے ایک بار یہ بات پوچھی، ایک بار نہیں کئی بار میری ڈسکس ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ اس کو خوابوں میں کیا آتا ہے. تو اس کو خوابوں میں بھی ساؤنڈ ہی آتا ہے. لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں خوابوں میں، یہی آتا ہے. ساؤنڈز آ رہے ہوتے ہیں، ادھر کوئی شیشہ ٹوٹ گیا، ادھر فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. اس کے نائٹ میئرز میں ایسی خطرناک قسم کی آوازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں ہے یہ؟ آپ کہہ رہے ہو کہ کانشیسنس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں. چلیں کانشیسنس کو ابھی ایسی ایک منٹ چندہ، نہ میری ایک بات نہ بھائی، اب میوٹ کروں. اب میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ کو نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے، اس لیے اب چپ رہنا، صرف سمپل سی بات ہے. تو بھیا بات یہ ہے کہ اس کی کانشیسنس میں وہ چیزیں اس لیے نہیں آتی کیونکہ کانشیسنس خود، اس کی جو کانشیسنس ہے وہ فزیکل ان پٹ جو اسے دنیا سے ملتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کی کانشیسنس امیجن بھی وہ چیزیں نہیں کر سکتی جو کہ اسے فزیکل دنیا سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر کانشیسنس فزیکل مینز پہ ریلائی کر رہی ہے تو جو آپ کا آرگیومنٹ ہے نا، یہ کانشیسنس آتی کہاں سے، یہ وہ علیحدہ بات نہیں ہے. مگر اگر آپ کا یہ آرگیومنٹ ہے نا کہ کانشیسنس فزیکل نہیں ہے، تو اس کا اس سادہ سی بات میں جواب مل جاتا ہے. کیونکہ اگر کانشیسنس فزیکل نہ ہوتی تو پھر میٹا فزیکل یا
स्पिरिचुअल मीन से वो इंफॉर्मेशन ले लेती जो उसे फिजिकल मीन से नहीं मिल रही। मगर मसला ये है कि वो फिजिकल मीन्स के ऊपर ही रिलाई कर रही है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कॉन्शियसनेस एक फिजिकल चीज है। सेकेंडली, आपने जो बात की थी कि हाँ जी मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्यों लगता है, आप क्या समझते हैं कि मैं मजहब का इनकार क्यों करता हूं, तो भैया उसकी एक सिंपल सी बात है कि मैं दुनिया के हर झूठ का इनकार करता हूं। जब इंसान कोई झूठा दावा करता है ना, तो मैं हर झूठे दावे का इनकार करता हूं, सिर्फ मजहब का नहीं करता। कोई आके मुझे ये कहे ना होम्योपैथिक मेडिसिन से कैंसर ठीक होता है, तो मैं उसका भी वही हाल करता हूं जो मैं इस्लाम का करता हूं, या हजरत मोहम्मद की जिंदगी से बातें निकाल के उनके ऊपर जो क्रिटिक करता हूं, या मैं जीसस की बातें निकाल के करता हूं, उसका भी मैं वही हाल करता हूं। कोई आगे मुझे कहे ना कि आयुर्वेदा जो है वो उसमें HIV का इलाज हो जाता है, कोविड का इलाज है उसमें, या गाँव मूत्र से जो है लोग ठीक होते हैं, तो मैं उनका भी वही हाल करता हूँ। ठीक है, मगर मसला ये है कि ये यहाँ पे आपकी बायसनेस है, मेरी नहीं है, क्योंकि आप बायस्ड हो रिलीजन को लेके, आपकी आंखों पे अकीदत की पट्टी बंधी हुई है, आपको मजहबी अकीदत ने और डॉगमेटिज्म ने और इंडोक्ट्रिनेशन ने आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी है, इसकी वजह से आपको मेरी बात लगती है बुरी। सिंपल सी इतनी बात है। और अगर आप ये समझें कि मुझे आपके मजहब से दुश्मनी है सिर्फ, तो मेरे प्यारे भाई मुझे किसी के मजहब से भी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ झूठ से दुश्मनी है। अगर दुनिया में कोई ऐसा मजहब होता जिसमें सच होता तो मुझे उस मजहब से दुश्मनी ना होती, मगर क्योंकि ये सब झूठे हैं, इसलिए मुझे फिर जारी बात है, मुझे तो झूठ से दुश्मनी है ना। ये सिंपल सी बात है कि फिर वो मुझे बुरा लगता है, इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है। जस्ट एक सिंपल सा आप उसके ऊपर चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लाइंड पीपल भी पिक्टोरियल विजुअल ड्रीम कर सकते हैं। ठीक है, चंदा, आपने जो आर्गुमेंट वो दिया, ब्लाइंड बाय बर्थ नहीं होते। आप चैट जीपीटी के ऊपर इतना रिलाय ना करें। चैट जीपीटी क्या करता है पता है? चैट नहीं वो जीपीटी बेसिकली डिफरेंट, भाई एक मिनट, आप ना चैट जीपीटी के ऊपर ना थोड़ा सा रिसर्च भी पहले करें। चैट जीपीटी उतना ही बायस्ड होता है जितना जिस आर्टिकल से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, जितना वो बायस होता है। चैट जीपीटी की बायसेस हैं इंसानों की तरह। ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि जन्म के अंदर लिखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। आप मेरे साथ लड़ रहे हो चैट जीपीटी की बेस पे, वो आप नहीं लड़ पाओगे। ये मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नहीं मेरे चांद, ओ मेरे प्यारे चांद, सुन जाओ, ठहर जाओ, इतने उतावले नहीं होना, आराम से सुनो बात। सिंपल सी बात है कि आप जन्म के अंधे देखेंगे ना, जब जिन्होंने जिंदगी में कभी बचपन से ही अंधे थे, एक लाइट भी नहीं देखी, उनके ख्वाबों में नाइटमेयर, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको कितनी विविड एक्सप्लेनेशन दी है नाइटमेयर की। आप तो किसी जन्म के अंदर से कभी मिले भी नहीं होंगे ना। ठीक है, मैं जानता हूं ना भाई, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, मैं वाकई लोगों से पूछ के आपको बता रहा हूं, और आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, चैट जीपीटी की बेस पे मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैं नहीं हो रहा झूठा यहां से साबित। वो लोग जिनकी कभी भी थोड़ी बहुत विजन रही होती है, उनको कुछ ना कुछ नजर आ जाता है, मगर जिनकी नहीं रही होती उनको नहीं आता। अगर मेरी आंखें भी चली जाएं तो मुझे ख्वाब वाकई ऐसे आएंगे जिनमें मुझे सब कुछ नजर आएगा, मगर जिसकी नहीं है उसको नहीं आता। बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं वो बगैर किसी रिसर्च पेपर या बगैर किसी प्रूफ के कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यार आपने किस रिसर्च पेपर का यहाँ पे लिख के दिया? आप चैट जीपीटी से पूछ के मुझे ऊपर से यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप मतलब शर्म भी कोई, यार एक मिनट मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, कुछ शर्म भी कोई चीज होती है। ठीक है, अगर इस तरह के झूठ यहाँ पे बोलोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं आगे चला जाऊंगा कि मेरे पास नॉनसेंस के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, लेट मी वन पॉइंट। आपका अपना आर्गुमेंट है कि जो कोई प्रूफ स्टेटमेंट देता है उसको खुद प्रूफ लाना होता है। आपने एक स्टेटमेंट दी कि ब्लाइंड पीपल डू नॉट हैव विजुअल ड्रीम। प्रूफ का जो प्रूफ लाना है वो आपके ऊपर है। मैंने ब्लाइंड, अच्छा यानी आप ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने स्टेटमेंट लेकर आई उसके खिलाफ एविडेंसेस उसके यार एक तो यार तुम पता नहीं बड़े बेशरम आदमी हो भाई। ठीक है, एक तो पहली बात यह कि मैंने क्या कहा, जन्म का अंधा कौन होता है बताओ मुझे जरा, समझ आई है कि नहीं आई? नहीं, लेकिन नहीं एक मिनट है ना भाई, इधर होशियार ना बनो भाई। अब मेरे से क्लास करानी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा है, जन्म का अंधा कौन होता है बताओ मुझे जरा, कौन होता है जन्म का अंधा? बताओ बताओ कौन होता है जन्म का अंधा? यार जो पैदाइशी जो नहीं देख सकता ना। सही है। तो किस गधे ने आपको यह कहा कि जन्म के अंधों को देखने वाले ख्वाब आते हैं?
یہ آپ اگر اتنے اسٹوپڈ ہونا نہیں ہو بھائی, آپ اتنے اسٹوپڈ ہونا کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی صحیح بات نہیں پوچھی, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ آپ کے ساتھ اب یہی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نہ صرف بے شرم ہو, آپ انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ بھی ہو, کیونکہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی یہ پوچھا. نہیں نہ او بھائی, اتنا ادھر شعار نہ بنو میرے سامنے, اچھا جھوٹ بولتے ہو آپ نہ. چپ 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 اور شٹ اپ, بالکل چپ. سائنس کے معاملے میں نا ایسی بونگی چلتی. آپ کے پاس او آنسر بھائی نہ میرے پاس آنسر ہے, ٹھیک ہے. آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ صرف ہوتے اس طرح کے ہیں کہ وہ آ کے ادھر 1.5 شعر بنتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے, آپ نے کسی بندے سے بات نہیں کی, نہ آپ کو کچھ پتا ہے. چیٹ جی پی ٹی پہ بیٹھ کے ادھر جو ہوشیار بن رہے ہیں نا, میں اور بھی بڑے جاہلوں کو جانتا ہوں جو چیٹ جی پی ٹی پہ ہوشیار بن رہے ہیں آج کل بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اور یہ باتیں آپ کو جب پتا نہیں ہے نا, تو اس میں جس چیز کا پتا نہیں ہے پہلے جا کے پڑھو اس کو. جو بلائنڈ بائی برتھ ہوتا ہے اس کو خوابوں میں کچھ نظر نہیں آتا بھیا, ٹھیک ہے. ان کی جو ان کی آپٹیکل نرو ہوتی ہے نا, جو کورٹیکس ہوتی ہے, سارا کچھ جو ہینڈل کرتی ہے, وہی پراپرلی نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی. آپ کہہ رہے ہو ان کو نظر آئیں گے. کسی نیورو سائنٹسٹ سے جا کے پوچھنا تو صحیح, کسی نیورولوجسٹ کے پاس جا کے پوچھو تو صحیح, پھر پتا لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جا کے نا پڑھو پہلے. ادھر اپنا محمد سچا ثابت کرنے آ جاتے ہو, جھوٹ بولتے ہو آ کے. آپ لوگ مذہبی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہو جھوٹے. اصل میں جتنا آپ کا مذہب جھوٹا ہے نا, اس سے 10 گنا جھوٹے آپ لوگ خود ہو. یہی طارق جمیل ابھی بیٹھ کے ادھر بتائے گا کہ وہ جی فرعون کی لاش میں چوہوں کا گوشت بڑھتا ہے اور وہ کھاتے ہیں, اس کو چوہے کھاتے ہیں, گوشت بڑھتا ہے. وہ بیٹھ کے تم نے اس پہ واہ واہ کرنی ہے. یہ تم لوگوں کا نا اصل میں انٹلیکچوئل ڈس آنےسٹی کا یہ سٹینڈرڈ ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگ ہو انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ. اپنا اللہ ثابت کرنے کے لیے نا آپ کہیں سے بھی کچھ بھی نکال کے جھوٹ لے آتے ہو. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ اب ثابت کرنا پڑے گا. یہ بھیا, یہ تو بات میں نے آپ کو کی ہے نا, یہ جا کے ریسرچ کرنا اور پھر کوئی بات کرنا مجھ سے آ کے. یہ چیٹ جی پی ٹی مجھے نہ بتاؤ یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور چیٹ جی پی ٹی کا میں نے آپ کو بتا بھی دیا, مگر یو آر سو اسٹوپڈ کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھیا چیٹ جی پی ٹی اتنا ہی بائسڈ ہوتا ہے جس آرٹیکل سے وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک وقت میں 2 3 4 10 آرٹیکلز لیتا ہے, 5 ایک طرف لین کرنے ہیں, 5 دوسری طرف لین کرتے ہیں, 7 ایک طرف لین کرتے ہیں, 3 دوسری طرف لین کرتے ہیں. جس طرف 7 لین کرتے ہیں وہ والی لائن لے لیتا ہے. چیٹ جی پی ٹی خود سوچتا نہیں ہے, وہ ایک لینگویج جنریشن ماڈل ہے. ایک کوسچن جب آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ اس کوسچن کا آنسر نکالتا ہے, اس کا مین نکال کے آپ کو دے دیتا ہے. مگر آپ کو تو یہ باتیں نہیں پتا نا, کسی نے بتائی نہیں ہے, نہ آپ نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو یہی تو بات ہے, یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے اس وجہ سے, کیونکہ آپ سمجھتے ہو آپ ہو 1.5 شعر. آپ ہوشیار نہیں ہو, آپ 1.5 شعر ہو, بس اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اب مجھ سے یہ بحث نہ کرنا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کس مذہب کو مانتے ہو؟ میں اسلام کو. اچھا, تو اسلام نے کیا بتایا؟ چیٹ جی پی ٹی زیادہ صحیح ہے یا قرآن زیادہ صحیح ہے؟ قرآن میں تو ریلیجیس نالج ہے نا. اچھا, تو چیٹ جی پی ٹی میں کون سا نالج ہے؟ چیٹ جی پی ٹی پہ تو اوور آل جتنا بھی ابھی ٹیکسٹ وغیرہ اس نے پروسیس اس کیا, کا مطلب ہے کہ قرآن میں چیٹ جی پی ٹی جتنا نالج نہیں ہے. یہ پرسپیکٹو کی بات ہو سکتی ہے. پرسپیکٹو کی باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں نا. پھر آپ اس کتاب کو عقل کل کیوں مان رہے ہیں؟ نہیں, ابھی فی الحال جو میں نے پہلے آرگومنٹ دیا تھا, مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں نے یہ پوچھنا ہو کہ حضرت محمد جو تھے وہ وضو کیسے کرتے تھے, تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی بتائے گا کہ قرآن بتائے گا؟ آپ کو کسی مفتی سے بات کر لینی چاہیے اس بارے میں کوئی کمنٹ اچھا, نہیں کر مفتی سکتا. سے؟ تو بھائی پھر میں کسی نیورو سائنٹسٹ سے بات کرتا نا, آپ سے کیوں کرتا؟ پھر میں مفتی سے اگر کرنی ہے تو پھر نیورو سائنٹسٹ سے کرتا, تو آپ سے کیوں کرتا؟ پھر آپ میرے سے کیوں ادھر جھاک مار رہے ہو میرے پاس آ کے؟ نہیں, آپ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. ہاں, تو میں پبلک پلیٹ فارم پہ آپ سے پبلک بات پوچھ رہا ہوں نا, کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وضو کا طریقہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی بتا دے گا یا نہیں بتائے گا؟ I don't know. I will not comment on this. چلیں ابھی کریں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں ذرا, چلیں پوچھیں, ابھی پوچھیں نا. میں نے اس بات پہ کرنی نہیں نا, بات یہ ہے پوچھ کہ لیں یار, مطلب دیکھیں, اب آپ کو محمد تو خود آگے بتانے سے رہا, تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں, بتا دے گا. چلیں اب ابھی تک کیسے کرتے ہیں, یہ آپ کو قرآن بتائے گا کہ چیٹ جی پی ٹی؟
یار میں نے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی. آپ پہلے والا کوشچن ابھی تک آپ نے کلیئر نہیں کیا. اینٹی ریلیجیس سینٹیمنٹ میں نے اور پہلے آپ کا والا جو کوشچن کلیئر کر دیا, لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اب مجھے آپ کلیئر کریں کہ استنجے کا طریقہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی بتائے گا, مولوی بتائے گا, یا قرآن بتائے گا؟ اور آپ کی صرف اتنی بات نہیں ہے, آپ صرف اینٹی ریلیجیس نہیں, آپ اینٹی فلسفی بھی ہیں. آپ نے اکثر کہا ہے کہ اچھا, فلسفی کا جو واہ آرگومنٹس ہے واہ وہ واہ. بالکل بھی. چندہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو استنجے کا طریقہ کس نے بتایا تھا؟ یار اس کی بات نہیں کرنی, وہ تو ایک تو کیوں نہیں پراپر. کرنی؟ او بھائی کرو, اب تو کرنی پڑے گی نا. بتاؤ مجھے استنجے کا طریقہ آپ کو کس نے سکھایا؟ مولوی نے سکھایا تھا؟ بتاؤ ہاں یا نہ بتاؤ. یار اس کے ریلیٹڈ آپ نے سیکھنا ہے, صحیح. آپ کسی مولوی سے تو جا یار کے سیکھ لیں. آپ کو اس کا مطلب ہے استنجا کرنا نہیں آتا اور باتیں آگے مجھ سے کر رہے ہو ہیں؟ یار اس چیز کی بات ہی نہیں, یہ آپ پرٹیکولرز میں جا کے آپ نہیں, میں جو ہے نا تو لوگوں کو particular جاؤں گا. آپ تو فلسفی کی باتیں کر رہے ہو, تو آپ کو کرنا استنجا بھی نہیں آتا یار. استنجا تو سیکھ لینا تھا. آپ کو پتا استنجے کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور آپ کو استنجا نہیں آتا, اس کے بغیر آپ دنیا میں پھری جا رہے ہو. یار آپ بالکل irrelevant باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی ہاں ریلیونس نہیں ہے. ہاں, تو ٹھیک ہے نا. اب آپ کو اگر استنجے کا طریقہ نہیں آتا تو یار چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو. مولوی سے آپ نے نہیں سیکھا, یہاں تو مولوی نے کچھ زیادہ ہی سکھا دیا آپ کو, یہاں پھر آپ کو آتا نہیں ہے. یار مجھے ان سب چیزوں کا آئیڈیا ہے, بس آپ کا جو فار ایگزامپل آپ جو ہیٹ سپیچ پھیلاتے ہیں اسلام کے چلیں خلاف, اور حضرت محمد کو استنجا کرنا آتا تھا؟ یار اس چیز کے بارے میں آپ کسی ریلیجیس اسکالر سے بات کر سکتے ہیں. میں اس تو چیز کا یار آپ تو ایکسپرٹ ہاں یا نہیں ہوں. نام جواب نہیں دے رہے. حضرت محمد کو استنجا کرنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ نہیں بھائی, اس چیز کے بارے میں ریلیجیس کے پرٹیکولرز کے یعنی اوپر ان بات کو بھی نہیں نہیں کر آتا تھا, وہ بغیر استنجے کے نمازیں پڑھتے تھے. یار میں نے ایسا نہ کچھ بھی نہیں کہا. آپ خود سے اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں, خود ہی سے اچھا پازیٹیو پرفارم چلیں کر لیتے ٹھیک ہے, اب پھر اس سے ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی کو استنجا کرنا آتا تھا؟ ہیں. یار میں نے اس بارے میں ایک دفعہ بھی میں نے کوشچن کیا استنجا یا وضو کے ریلیٹڈ, یا میں نے کہا کہ یار آپ میں پرٹیکولرز میں بات کریں. نے تو آپ سے کہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے. آپ نے کہنا تھا, میں آپ پوچھ لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی. آپ نے وہ بھی نہیں پوچھا. چل بیسیکلی تو چیٹ جی پی ٹی سے ابھی آپ نے چیٹ جی پی ٹی کھولا ہوا ہے نا, اس سے استنجے کا طریقہ پوچھیں. پچھلا استنجا کیسے کرتے ہیں, اگلا استنجا کیسے کرتے ہیں, یہ اس سے پوچھیں. اس سے یہ پوچھیں کہ انڈر شیو کیسے کرتے ہیں, کیا چھری سے کرنی چاہیے, اس طرح سے کرنی چاہیے, یہ بتائیں مجھے. نہیں, اس کا آفٹر آل چیٹ جی پی ٹی ریزلٹ سے کیا پوچھیں ہوگا؟ گے, نہیں, کیا کیونکہ ریزلٹ ظاہری ہوگا بات اگر ہے. مطلب آپ تو چیٹ جی پی ٹی کو اللہ سمجھ رہے ہیں نا, تو چیٹ جی پی ٹی کو یہ جواب آتے ہوں گے. میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اسے آتے ہیں کہ نہیں. obviously آتے ہیں اسے, وہ تو لینگویج اچھا لارج آتے لینگویج ہیں, ماڈل یعنی ہے آپ اس نے کے. پوچھ کے دیکھا ہے, آپ نے پوچھ کے دیکھا ہے. نہیں, مجھے پتا ہے, مجھے انڈرسٹینڈنگ اچھا اس کی ورکنگ آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہی تو میں سننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ کس نے بتایا آپ کو. چیٹ جی پی ٹی کے. obviously اس نے پوری جتنے بھی پبلک ٹیکسٹ ہے اس نے سارے نہیں, آپ نے جو ہے چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پوچھا نا کہ اگلا اور پچھلا استنجا کیسے کرتے ہیں, تو آپ کو کس نے سکھایا تھا؟ یار مجھے تو پہلے ہی ساری چیزوں کا اس چیز کا آئیڈیا ہے, لیکن آپ اچھا تو کیا بیسیکلی یعنی آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نے نکل کے استنجا خود ہی کر لیا تھا؟ یار ٹوٹل نان سینس آپ کی باتیں ہوتی ہے, ٹوٹل نان سینس وداؤٹ ہاں میری باتیں نان سینس ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. جب نان سینس لوگوں سے بات کرتا ہوں تو باتیں نان سینس ہی ہوتی ہیں. جب سینسیبل لوگوں سے بات کرتا ہوں تو باتیں بہت سینسیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آپ کو آپ پتا کی ہے, illusion ہے, یہ آپ کی illusion ہے, یہ آپ کی illusion آپ کو ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ اب آپ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, بیسیکلی آپ جو ہے یار نا آتا آپ کو استنجا کرنا نہیں ہے بھائی, آپ کو دھونا نہیں آتا اپنے آپ کو, اور آپ باتیں مجھ سے کر رہے ہو. یار آپ کو اس ٹھیک ہے, چیز سے کیا لینا, نہیں تو کیا مجھے لینا بتائیں دینا آپ استنجا پتھر سے ہوتا ہے یا پانی سے ہوتا ہے؟ یار اس چیز کے پرٹیکولرز میں جا کے فائدہ کیا, آپ جا کے دیکھیں, آپ کو مل جائے گا یار دیکھیں, جتنے یہ مرضی کی باتیں بات کر ساری لیں. اسلام میں اتنی امپورٹنٹ ہے. اسلام اتنا سائنٹیفک ریزن ہے, اتنا سائنٹیفک ریلیجن ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں تو 3 پتھر لو یا 5 لو یا 7 لو. مجھے بتائیں یار 2 میں نے پتھروں سے صحیح استنجا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے سائنس ہے آپ نا, سے پہلے لاجک, بھی فلاسفی اس کی. دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا کہ غالب آپ کی فلاسفی کمزور ہے. میں آپ سے 3 پتھر یا 5 پتھر یا 7 پتھر لینے کی فلاسفی پوچھنا چاہتا ہوں. بتائیے مجھے. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. میں اچھا پرٹیکولرز پہ تو اس کا بات مطلب کرنی ہے ہے, میں اسلام ایک اوور آل اسٹوپڈ ریلیجن ہے, اور رسول اللہ کی سنت کے 3 پتھر لو یا 5 لو یا 7 لو, یہ ساری کی ساری اسٹوپڈ باتیں ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں,
ایسی بات یہ نہیں ہے, وہ گستاخی کر رہے ہیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نان سینس باتیں ہیں, یہ اسلامی فقہ کے, رسول اللہ کی سنت کے بہت لازمی جزو ہیں جن کو آپ سٹوپڈ کہہ رہے ہیں. وہ تو آپ خود ہی ایک سٹیٹمنٹ دے کے اس کو پوزیٹیو افرم نہیں کر رہے میں ہیں. تھوڑی کہہ رہا ہوں بھیا, آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ نے استنجے کا جو طریقہ بتایا تھا, آپ کہہ رہے ہیں نان سینس بات ہے. رسول اللہ اگر نان سینس بات ہوتی تو رسول اللہ بتاتے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نان سینس باتیں کرتے ہیں. نان سینس تو آپ باتیں کرتے ہیں. نہیں تو یہ تو باتیں رسول اللہ کی ہیں, اس کا مطلب ہے رسول اللہ نان سینس بات. نہیں, آپ بیسیکلی جو آرگومنٹ ہے نا اس کو غلط لے کے چلتے ہیں. صحیح ہے, آپ میں تو غلط لے کے چل ہی نہیں رہا. آپ کو ان باتوں کو کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے جن کو اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی. اللہ کے رسول نے پیچھے کا استنجا بھی بتایا تھا, آگے کا بھی بتایا تھا, اتنے پتھر لینے کا بتایا تھا, شیو کا طریقہ بھی بتایا تھا, سب کچھ بتایا تھا. ایون کہ اب تو اس بات کی بھی فقہ موجود ہے, آپ نے رمضان پیچھے گزارا ہے کہ زور سے استنجا نہیں کرنا, نہیں تو پانی معدے تک پہنچ جائے گا. آپ اس بات کو ذہن میں رکھا ہے نا آپ نے رمضان میں. یار بیسیکلی آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں میرے پاس, میں آپ سے آرگومنٹ کر ہی نہیں رہا, میں تو ان باتوں پہ ایمان لاتا ہوں نا. تو آپ نہیں لاتے ان باتوں پہ ایمان, آپ کو سنت سے اختلاف ہے. نہیں بیسیکلی جو یہ باتیں ہیں نا, یہ باتیں آپ نے پہلے اچھا یہ نہیں پہلے مجھے نہیں, آپ آگے سے آپ میں جرت ہی نہیں ہو رہی, آپ کہہ رہے ہو کہ یہ باتیں ضروری نہیں ہیں, تو رسول اللہ نے کیوں بتائی تھی؟ دیکھیں یہ اس کنورزیشن کی ضروری نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جس بات پہ کنورزیشن ہونی ہے نا وہ ایگزسٹنس آف گاڈ اور جو بیسیکلی جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بات ہوگی. نہیں تو ابھی تو ہم ان پہ بات ہی نہیں کر رہے نا, میں تو ان پہ بات ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میں استنجے پہ بات کر رہا ہوں نا, جو کہ آپ کو نہیں آتا استنجا کرنا. یار مجھے یہ بات بتائیں, آپ خود اپنا استنجا کر لیتے ہیں یا آپ مطلب کسی اور کو کرنا پڑتا ہے؟ یار آپ کی ٹوٹل نان سینس ہے باتیں, آپ کو میری باتیں بالکل میں بالکل مان رہا ہوں, میں نان سینس باتیں کر رہا ہوں اس ٹائم. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں اس ٹائم سینسیبل بات کر رہا ہوں, میں اس ٹائم واقعی نان سینس بات کر رہا ہوں, اور یہ نان سینس باتیں رسول اللہ کی سنت ہے. مزے کی بات یہ ہے آپ بیسیکلی چیزوں کو اس طرح کنیکٹ نہیں کر یعنی پاتے. دیکھیں آپ کا وہ دین جس کو آپ بڑا سپر سمجھتے ہیں, اس میں 3 پتھر 7 پتھر 5 پتھر 2 پتھر سے کام نہیں چلے گا, 4 سے بھی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. یعنی 4 پتھروں سے صاف کر کے بھی تشریف صاف نہیں ہونی, 3 سے بندہ پہلے کرے, چوتھے سے دوبارہ کر لے تو پھر گندی ہو جائے گی, پھر 5ویں سے دوبارہ کرنی پڑے گی. وہ تو مطلب کیا لاجک ہے اس کے پاس تو ہر چیز کا یہ یونیورسل ریلیجن مجھے سمجھائیں نا کہ 5 پتھر لینا کیوں ضروری ہے, 3 پتھر کیوں لینا ضروری ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی نا, کیونکہ آپ کو بیسیکلی یار آپ سمجھا کے کوشش تو کریں نا, آپ نے تو پہلے یہ ہتھیار ڈال دیے, اللہ نے آپ کو پوچھنا قیامت والے دن کی آپ نے یہ لاجک مجھے کیوں نہیں سمجھائی, اور میں نے آپ کا گریبان پکڑنا ہے کہ یہ بندہ مجھے سمجھا سکتا تھا, نہیں سمجھا رہا تھا. آپ کو فلسفی سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, اسلامک فلسفی سے سٹارٹ کریں گے, پھر آپ کو میں اسلامک فلسفی کے میری عقل ہی نہیں ہے اتنی کہ میں اسے سمجھ سکوں. مجھے آپ یہ پہلے استنجے کا مسئلہ سمجھائیں, پھر آپ فلسفی بھی سمجھائیے گا. چلیں بتائیں 5 پتھر لینے ضروری کیوں ہیں, 3 پتھر کیوں لینے چاہیے؟ اس چیز کے اوپر آپ مفتی سے بات کریں نا, میں آپ کو فلسفیکل اور یار سائنٹیفک بات کرنے آیا ہوں. کوئی نہیں, میں آپ کو پیسے دے کے بات کرا لیتا ہوں, کتنے پیسے لیں گے اس بات پہ بات کرنے کے؟ نہیں obviously میں نہیں بات کروں گا, یہ میرے ایکسپرٹیز نہیں ہے ان چیزوں پہ, ٹھیک ہے. اور یار ایکسپرٹیز تو آپ کی بلائنڈ لوگوں کے بارے میں بھی نہیں ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. چیٹ جی پی ٹی سے آپ پوچھ رہے ہیں چندہ میرے, میں نے تو چیٹ جی پی ٹی نہیں کھولا نا, میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ استنجے کا طریقہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو. میرے گرینڈ زدہ چاند پوچھ لو نا یار, کیوں نہیں پوچھ رہے یار؟ آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے سے بات کرنے کا فائدہ اگر نہیں تھا تو بھائی پھر آگے نہیں کرنی تھی بات, مگر مجھے یہ بتاتے جاؤ نا یار کہ 3 پتھر لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. یار آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سائنٹیفک آرگیومنٹ ہے, آپ کے پاس یار سائنس اس سے ڈسکس کی جاتی ہے جس کو سائنٹیفک پرنسپلز کے اوپر بات کرنے کی تمیز ہو, ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ صرف اور صرف لواطت کے استنجے کے مسئلے اس طرح کی باتیں ڈسکس کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کا سٹینڈرڈ وہ ہے. آپ کو ان باتوں میں کوئی بکواس نظر نہیں آتی, آپ کو ان باتوں میں سارے لغو باتیں نظر آتی ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پروون کریکٹ باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سے پھر آپ یہ استنجے کا مسئلہ ہی مجھے بتانا, نیکسٹ ٹائم بھی آئے نا تو مجھے یہ بتا کے جانا کہ 3 پتھر کیوں لینے چاہیے.
کیونکہ آپ شرما رہے ہو, اللہ تو نہیں شرماتا 3 پتھر لینے سے, ٹھیک ہے, اللہ نے تو کہا ہے 3 پتھر لو. نہیں اس بات کے اوپر چلے, میں آپ کو اس بات کے اوپر بھی کسی ٹائم بعد میں اب مجھے بتا بتائیں دوں یہ گا. پتھر چکنے لینے ہوتے ہیں کہ نوکیلے لینے ہوتے ہیں؟ یار جو آپ کا دل کرتے نا وہ لے لیں, ٹھیک ہے. اس کے نہیں علاوہ وہ میں نے تو نہیں لینے, میں تو استنجا بھائی, میں تو وہ اسلامی استنجا کرتا ہی نہیں ہوں نا, میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس پہ, وہ تو آپ کریں گے. آپ نے کیا بھی ہوگا, کبھی کیا ویسے پانی نہ ہو تو استنجا پتھروں سے کرنا پڑا؟ یار مجھے نہیں کبھی ضرورت پڑی جو ہے نا. اچھا کبھی بھی نہیں پڑی, یعنی آپ اگر باہر کہیں آپ رفع حاجت کر لیں تو آپ گندے ہی گھر آ جاتے ہیں, یا گندے ہی پھرتے رہتے ہیں اگلے 10 دن؟ یار آپ ٹوٹل نان سینس باتیں کر رہے ہیں, ٹوٹل نان سینس. یہ میرے پیارے بھائی, یہ ٹوٹل نان سینس باتیں رسول اللہ نے کی ہیں, میں نے نہیں کی ہیں, یہ رسول اللہ نے کی ہیں. یہ آپ رسول اللہ کو نان سینس کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں, آرگیومنٹس اس طرح, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو آپ گستاخی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں میرے پیارے بھائی, میری نہیں ہیں یہ. 5 پتھر 3 پتھر, پیچھے سے استنجا کیسے کرنا ہے, آگے سے کیسے کرنا ہے, چکنے پتھر لینے ہیں, نوکیلے پتھر لینے ہیں, سارا انہوں نے بتایا ہوا ہے. میں نے تو نہیں بتایا نا یہ, میں تو آپ کو کہوں گا سمپل سے. نہیں تو بھیا یہ رسپیکٹ کی بات, یار اس سے رسپیکٹ کیسے کم ہوتی ہے؟ جو باتیں اسلام کی سب سے مقدس کتابوں میں لکھی ہیں وہ باتیں کرنے سے ڈس رسپیکٹ کیسے ہو رہی ہے؟ یار honestly speaking, آپ جس طرح بات کو لے کے چلتے ہیں نا, مین کہ آپ ایک کسی کی آپ ہیٹ اسپیچ. میں تو میرے پیارے بھائی آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ کا مذہب کتنا سٹوپڈ ہے. آپ مان رہے ہیں بار بار مان رہے ہیں آپ کہ سٹوپڈ ہے. میں تو آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوں, اور آپ خود بھی ثابت کر رہے ہیں ساتھ, کیونکہ اتنا نان سینس ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنی شرم آ رہی ہے کہ نہ آپ ہنس سکتے ہیں نہ آپ رو سکتے ہیں. تو ثابت ہو گیا نا کہ کتنا فضول ریلیجن ہے, کتنا سٹوپڈ ریلیجن ہے یہ اسلام. ہو گیا ثابت. آپ کو جرت نہیں ہو رہی جس بارے میں بات کرنے کی, وہ کتنی اچھی ہوگی پھر, کیونکہ آپ کو پتا کہ یہ نان سینس سٹوپڈ باتیں ہیں. ایک عربی بدو تھا 1400 سال پہلے, اس بیچارے نے یہی کرنا تھا نا, اس نے یہی بتانا تھا کہ گول پتھر لے لینا, نوکیلے لینا, 3 لینا, 5 لینا, ٹھیک ہے, روزہ رکھا ہے تو زور سے سانس نہ لینا کہ کہیں پانی جو ہے وہ اوپر تک نہ چلا جائے, روزہ نہ ٹوٹ جائے. اگر آپ نے فلسفی اور سائنس کے ریلیٹڈ بات نہیں کرنی تو یار آپ فلسفی اور سائنس والی بات والے بندے نہیں ہو میرے پیارے بھائی, آپ استنجے والے بندے ہو. یار آپ سے تو زیادہ ہی نالج ہوگا یار, ٹھیک ہے. ہاں تو چلیں, تو پھر بتا دینا مجھے استنجے کے بارے بتائیں نا, پھر نالج تو آپ کو مجھ سے زیادہ میں مان رہا ہوں, بالکل آپ تو مہان ہیں. آپ مجھے بتائیں استنجے میں 3 پتھر کیوں لیتے ہیں, 2 سے کیوں کام نہیں چلتا؟ پہلے آپ کی اینٹی ریلیجیس سینٹیمنٹ پہ تو بات ہو جائے. یار میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا نا. اب آپ نے میں نے نہیں بات کرنی تو آپ کیسے کر لو گے جیسے آپ, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری اینٹی ریلیجیس سینٹیمنٹ پہ بات نہ کرنا یا نہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے بتاؤ کہ کیسے استنجا کرتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ یار میں نے زندگی میں کبھی استنجا کیا ہی نہیں ہے, یہ کہو پھر. نہیں پہلے آپ میری کیوری کا آنسر دیں, کیونکہ پہلے کیوری میں نے پوچھی, صحیح ہے, اس کے بعد ہم آپ کی کیوری آپ صحیح مسلمان ہی نہیں ہو, میں کسی صحیح مسلمان سے پوچھوں گا, سمجھ گئے؟ چلو یار. ہاں تو میں آپ سے تو یہی پوچھوں گا, میں نے کہا نا آپ حضرت استنجے والی سرکار ہیں, آپ سے وہی پوچھیں گے ہم. چلا گیا, میں کہہ رہا تھا گالی دیتا تو پھر مزہ آتا. اچھا چلو بھائی, یہ ان کا مسئلہ ہے کہ جب ان کو سائنس سمجھانی شروع کرو نا تو ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی, اور یہ سائنس کو کہتے ہیں سٹوپڈ باتیں ہیں یہ. اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے, میں ایک ہمارے دوست کا جس کی ایک بات ہے, میں اسے بتا رہا ہوں کہ یار اس نے خود ہمیں یہ بات بتائی ہے اور اس سے میری ایٹ لینتھ یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں, وہ مجھے کہہ رہا نہیں آپ اس کا ثبوت دو گے. تو یار میں نے ثبوت نہیں دیا تو اور کیا, آپ کا پھوپھا دیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو پھر بھائی پھر ایسی باتیں ہی ہوں گی. پھر وہ پہلے ہم جب آپ سے انٹیلیجنٹ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو پھر ہم آپ کے مذہب کی سب سے گدے والی بات کریں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ استنجا کیسے کرتے ہیں. تو وہ اتنی پھر حال دیکھو اس کا کہ اس پہ یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ استنجا کیسے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خود ہی پتا کہ ہمارے مذہب میں اتنی سٹوپڈ باتیں ہیں, تو کیسے کریں گے یہ بات؟ یہ ہمیں فلسفی سمجھائیں گے آ کے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ سائنس کیا ہے, جنہوں کو استنجے کا نہیں پتا. تو یہ ان کا مسئلہ ہے اصل میں.
अस्तंजे का भी इनको नहीं पता होता प्यारे भाइयों को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।